ابھی کچھ دنوں کے بعد محرم کا چاند دکھے گا. تھوڑی دیر اور سماعت کر لیں. چاند دکھے گا. چاند دکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں کوئی آپ کو وعید سنانے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ کو جہنم میں پہنچا دوں. میں آپ کو سمجھانے بیٹھا ہوں اور اکیلے نہیں بیٹھا ہوں، جانشین مخدوم پاک کی حمایت کے ساتھ بیٹھا ہوں. واہ 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 واہ. اب تک کیا کرتے تھے بھول جاؤ، اب کیا کرنا ہے آل رسول کو دیکھ کے دل میں طے کر لو، طے کر لو. یہی چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں. یہی چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ کیا کیا کام کرنے لگتے ہیں. میرے پیارو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب یہ چاند دیکھتے تھے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے تھے، آنسو گرتے تھے، اور آپ نماز مغرب کے بعد چاند دیکھ کے اپنے حجرے چلے جاتے. جب فجر کے وقت مسجد میں اولیاء میں تشریف لاتے، حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں سوجی ہوتی، چہرہ سرخ ہوتا. لوگ پوچھتے حضور آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ آپ فرماتے ہیں محرم کا چاند دیکھ کر کے مجھے کربلا کے اس بھیانک منظر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جن درندوں نے میرے اجداد کا قتل کیا، انہیں شہید کیا. اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں دیکھتا ہوں، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں. پیارو، پتہ کیا چلا؟ محرم کا مہینہ یہ عید کا دن نہیں ہے، بلکہ اولیاء و صوفیاء کی تعلیم کی روشنی میں ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے. کیوں کہ اس دن میں میرے امام کو شہید کیا گیا، ان کے شہزادوں کو شہید کیا گیا، ان کی بچیوں کو شہید کیا گیا، اہل بیت کے قافلوں کو لوٹا گیا. ہمیں جن گھر کی شہزادیوں کے بال کو فرشتوں نے نہ دیکھا ہو، ان کے سروں سے دوپٹوں کو چھینا گیا. وہ کیسا دردناک منظر رہا ہوگا. اللہ اکبر. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے گردش کرتا ہے، جس کے سبب میری آنکھوں سے آنسو چھلک جاتا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کے وفاداروں، کسی بھی سلسلے سے مرید ہوئے عاشق اولیاء، میری بات غور سے سننا. میرے مکتوب نے فرمایا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے جس طریقے سے میرے اجداد کو شہید کیا گیا، اس لیے میں اپنی آنسو کو روک نہیں پاتا. یہ میرے مکتوب کا پیغام ہے. امام عشق و محبت کے زمانے میں کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کا چاند دیکھ کے رونا کیسا ہے، غم منانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تحریر میرے پاس موجود ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں جسے محرم کا چاند دیکھ کر کے حسین کی محبت میں، غم حسین میں رونا نہ آئے، مجھے غم اس کے ایمان پر ہے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہے کہ نہیں ہے، مجھے غم اس کے ایمان پر ہے. پتا کیا چلا؟ پتا کیا چلا؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، تابعی تبع تابعی کا طریقہ یہی تھا. جب کربلا کے چاند، جب محرم کا چاند دیکھتے، کربلا کی تاریخ ذہن میں گردش کرتی. ابھی آپ کے بھی علاقے میں 10 روزہ محرم کا پروگرام ہوگا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن پیارو، اے نوجوانوں، کبھی غور تو کرو، امام حسین کے سامنے آنے والی جو لشکر تھا وہ کوئی مشرک نہیں تھا، وہ کوئی یہودی نہیں تھا، وہ کوئی عیسائی نہیں تھا، وہ کوئی مشرک و کافر نہیں تھا، بلکہ کون تھا؟ وہی تھا جو ایک صحابی کا بیٹا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا. لیکن میرے پیارو، اس کا معاملہ کیا تھا؟
ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اذان دینے والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، اسلام کی بات کرنے والا ہے، قرآن سے استدلال کرنے والا ہے، پھر حسین پاک نے ایسے شخص کے ساتھ جنگ کیوں کیا؟ ایسے شخص کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے کیوں؟ آئے اس لیے اے میرے پیارو، آج ہم یزیدیت مرد آباد کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن دلوں میں یزید کی فکر زندہ ہے، دماغ میں یزید کا خیال زندہ ہے، ہماری سوچ یزیدی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے باپ بتاؤ، کلمہ پڑھنے والا وہ یزید تھا، نمازی بے نمازی اور نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا ناٹک رچنے والا وہ یزید تھا، مسجدوں کو بھرنے والا وہ یزید تھا، بظاہر قرآن دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا وہ بھی یزید تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ پھر حسین نے جنگ کیوں کیا؟ وجہ اتنی تھی کہ اس کے دل میں نفاق تھا، حسین کو نفاق پسند نہیں تھا، اس کے دل میں عیاشی تھی، حسین کو عیاشی نہیں پسند تھی، وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، حسین شراب کو حرام سمجھتے تھے، وہ جوا و سود کو عام کرتا تھا، حسین کا نظریہ قرآن کے مطابق جوا اور سود کھیلنا حرام تھا، اس کے منشے میں ڈھول و تاشا ناچ و گانا تھا، حسین کی شریعت کہتے تھے یہ نانا نے حرام کہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ دو فکروں کی لڑائی تھی۔ کیا فکر تھی؟ ایک فکر یہ تھی کہ شراب کو پرموٹ کرو، ایک فکر یہ تھی شراب کو روکو، ایک فکر یہ تھی جوئے کو عام کرو، ایک فکر یہ تھی جوئے کو روکو، ایک فکر یہ تھی ڈھول بجا کر کے ناچ نہ ناچو، ایک فکر یہ تھی ڈھول اور ناچ حرام ہے، ایک فکر یہ تھی عورتوں کے سروں سے حجاب ہٹا دو، عیاشی کو عام کرو، ایک فکر یہ تھی کہ نانا کی شریعت کہتی ہے عورتیں حجاب کے ساتھ رہے۔ پتا کیا چلا؟ دو آئیڈیالوجی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی